ایک مغل شہزادی نے کیا تھا حج، وہ بھی خواتین کے ایک دستے کے ساتھ۔ آگرہ سے مکہ تک 3000 میل کا سفر۔ اب دنیا کے سامنے آئی اس طویل سفر اور قیام مکہ کے دوران کے حالات کی کہانی۔ مغل بادشاہ بابر اور ان کی سب سے بڑی بیگم دلدار کی بیٹی گلبدن بانو بیگم نے 1576 میں 52 سال کی عمر میں 11 شاہی مغل خواتین کے ساتھ حج کا سفر کیا تھا۔ مغل دور میں یہ واحد موقع تھا جب خواتین نے اس طرح کا طویل سمندری سفر کیا۔ یہ خواتین 7 سال بعد ہندوستان لوٹی تھیں، جن میں سے 4 سال سے زیادہ وقت انہوں نے مکہ میں گزارا۔ وہاں گلبدن بیگم نے 4 بار حج ادا کیا اور غریبوں میں دل کھول کر صدقہ و خیرات تقسیم کیا تھا۔ مغل دور میں ایک شہزادی کے ساتھ خواتین کے اس سفر حج کو ویگا بونڈ پرنسز دی گریٹ ایڈونچرز آف گلبدن میں مصنفہ روبی لال نے پہلی بار گلبدن بیگم کی بہادری اور غیر معمولی زندگی کی مکمل داستان بیان کی ہے۔ کتاب میں روبی لال کے مطابق گلبدن بیگم نے حج کے بعد مکہ میں رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ مدت 4 سال کی رہی، لیکن اس دوران جو کچھ ہوا وہ بھی ایک طاقت کا مظاہرہ بن گیا، کیونکہ شہزادی نے مکہ میں مغل دولت کو ضرورت مندوں اور غریبوں میں دل کھول کر بانٹا، جس کے سبب مکہ میں بہت کم وقت میں شہرت اور مقبولیت مل گئی۔ اس وقت عرب پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ سلطان مراد علی عثمانی تخت پر براجمان تھے۔ شہزادی گلبدن بیگم سے وہ ناراض ہو گئے۔ دراصل سلطان مراد نے گلبدن بیگم کے اس دریا دلی کو اکبر کی طاقت سمجھا۔ انہوں نے گلبدن بیگم کو ایک کے بعد ایک 4 شاہی فرمان بھیجے، انہیں عرب چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن گلبدن بیگم نے بھی ہر بار ان فرمانوں کو ٹھکرا دیا، جس کے بعد سلطان مراد علی کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے گلبدن بیگم کو ان کے ساتھ آنے والی خواتین کے ساتھ واپس بھیجنے کے لیے پھر زور دیا۔ آخر کار 1580 میں گلبدن بیگم نے مکہ کو الوداع کہا۔ 2 سال کے طویل سفر کے بعد 1582 میں مکہ سے فتح پور سیکری واپس آ گئی۔ فروری 1603 میں 82 سال کی عمر میں گلبدن بیگم کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد صدیوں تک اور کوئی خاتون ہندوستان سے حج کے لیے نہیں جا سکی۔ یہ تھی ایک بزرگ شہزادی کی ہمت اور حوصلے کی داستان۔